بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، آج کے اس مختصر سے بیان میں ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ قربانی کرنے کے لیے کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں، یعنی وہ پائی جائیں تو قربانی واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو اسلام یعنی مسلمان ہونا، یہ شرط ہے۔ اگر کوئی صاحب ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس پر اسلام کے احکامات میں کوئی بھی کسی کی بھی ادائیگی لازم اور ضروری نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو بھی ہم احکام بجا لاتے ہیں ان پر رب کی بارگاہ سے ہمیں ثواب ملتا ہے، تو ثواب کے لیے مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر قربانی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ بندہ مقیم ہو، یعنی مسافر نہ ہو، اپنے گھر، شہر اور علاقے میں ہو قربانی کے ایام میں، تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تیسری شرط صاحب نصاب ہونا، یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کی مقدار کی رقم موجود ہو تو بندے کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے نصاب میں تھوڑی مزید بھی تفصیل ہے کہ اگر بندے کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنی رقم ہے کہ جس سے وہ قربانی کر سکتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر رہنے کا گھر ہے اور گھر کے اندر استعمال کی چیزیں ہیں، سواری ہے، اور اسی طرح بندے کے خادم ہیں اور استعمال کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اتنی چیزیں ہیں جو حاجت اصلیہ کا حصہ نہیں بنتی، تو ان کی رقم اگر اس مقدار کو پہنچتی ہے کہ اس سے قربانی کی جا سکتی ہے تو بندے کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ چوتھی شرط جو قربانی کے لیے لازم اور ضروری ہے وہ ہے بالغ ہونا۔ یاد رکھیں کہ نابالغ پر بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو نافذ نہیں ہوتے، شریعت مطہرہ اس کو مکلف نہیں کرتی، بلوغت کے بعد کرتی ہے، تو قربانی کرنا واجب ہے۔ اس لیے یہ واجب جو ہے بالغ کے اوپر اس کے کرنے کا حکم ہوگا، نابالغ پر قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح مسافر پر قربانی تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر دیتا ہے تو اس کی نفلی قربانی شمار ہوگی، رب کی بارگاہ سے اسے اجر و ثواب ملے گا۔ بالغ پر قربانی واجب ہے، نابالغ پر نہیں ہے، لیکن اگر نابالغ کی طرف سے کر دی جاتی ہے تو اس کی برکتیں اس کو بھی ملیں گی اور اس کے والدین کو بھی ملیں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔